عمران خان آج مینار پاکستان کے اوپر ہونے والے جلسے میں کس طرح کا بڑا اعلان کر سکتے ہیں اور اپنی یوتھ کو، خاص کر نوجوانوں کو کس طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے؟ عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ اب میں صرف عدلیہ کی بات مانوں گا، باقی کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات اور کسی کے اوپر اعتبار نہیں کروں گا؟ نواز شریف کا مسلسل لندن میں رہنا اور یہیں پہ قیام کرنا کارکنوں کے لیے دل برداشتہ۔ مریم نواز شریف چاہتی ہیں کہ ان کے والد سمیت جو ان کے بھائی ہیں حسن اور حسین، ان کو بھی ریلیف دیا جائے اور اس معاملے میں وہ شدید غصے میں ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کب ان کے کیسز ختم کرے گی اور کیا چیزیں ہوں گی۔ آج ہم ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ عمران خان نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، آج ہی انہوں نے اپنے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے ان کے جو میڈیا کے انچارج تھے، تمام سوشل میڈیا کو دیکھتے تھے، مشوانی جن کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ 2 دن سے ایک طرح سے اغوا ہیں، ان کے بارے میں کچھ علم نہیں، پلس ان کے جو بانجے تھے ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، حسان نیازی کو، اسی طرح سے جنون گروپ کے جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جہاں ان کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں، اس سے قبل ان کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات شروع ہوئی تھی۔ ان چیزوں سے دل برداشتہ ہو کے، پریشان ہو کے وہ یہ فیصلہ کیا ہے عمران خان نے کہ آئندہ میں کسی کے اوپر اعتبار نہیں کروں گا، سوائے جو عدلیہ ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ بیچ میں شامل ہوتے ہیں، وہی جو کچھ فیصلے کریں گے ان کی بات کو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ریاست پاکستان کے اندر جہاں پہ کوئی قانون نہیں، کسی آئین کی پاسداری نہیں، کسی بات کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، ان کے اوپر اعتبار کرنا بالکل بیوقوفی کی مانند ہوگا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدلیہ کے سوائے کسی کے ساتھ کوئی بات چیت، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اگر کوئی بات چیت بھی ہوگی تو اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مزید کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے مزید لوگوں کو پکڑا جائے گا؟ دوسری جانب جو آج لاہور مینار پاکستان کے اوپر افطاری کے بعد اور سحری تک پوری رات جلسہ ہونا ہے، اور اس جلسے کے حصول کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ ابھی سے شروع ہیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ اسٹیج بنانے کی کوششیں جاری ہیں، لوگوں کو پیغامات دے دیے۔ آج بھی خان صاحب نے ایک ویڈیو بنائی 2 گھنٹے قبل، تو اس میں وہ اپنی یوتھ سے بالخصوص مخاطب ہوئے۔ اب دیکھنا ہے کہ رمضان کا بھی مہینہ ہے، کس طرح سے لوگ وہاں پہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے ایک سیاستدان کے کہنے کے اوپر باہر نکلیں، یعنی کہ ان کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے عوام کو باہر نکلنا ہوگا۔ کتنی بڑی تعداد میں عوام آئیں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دوسری جانب عمران خان کی جان لینے کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں جو دن کا ہوگا اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ عمران خان آخر مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوگا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ وہاں پہ فزیکلی خود جائیں گے؟ یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن اس میں خبریت یہ ہے کہ عمران خان کس نوعیت کا اعلان کریں گے۔ اس میں یہ آپ کو بتا دوں قبل از وقت کہ عمران خان جو ہیں وہ آج مینار پاکستان والے جلسے میں یہ اعلان کریں گے کہ کسی بڑی تاریخ کے حوالے سے اعلان کریں گے، تاریخ چلانے کا۔ پھر انہوں نے لچک نہیں دکھانی، خاص کر یوتھ کو پیغام دینا ہے کہ میں جو نئی تاریخ شروع کرنے لگا ہوں، آپ اس کا حصہ بنیں۔ یہاں پہ کوئی قانون نہیں، یہاں پہ جسٹس سسٹم نہیں ہے، تو ان سارے نامساعد حالات میں ہمیں ایک تاریخ چلانی ہوگی۔ اس تاریخ کا نام کیا ہوگا، اس جلسے میں کیا کہیں گے، یہ نہایت ہی منی خیز ان کی تقریر ہوگی۔ لوگوں کی تعداد جو ہے اس کے اوپر منحصر کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ سن کے ہی عمران خان کوئی اعلان کرنے کی بھی پوزیشن میں ہوں گے۔ دوسری جانب جو نواز شریف صاحب ہیں، مسلسل پچھلے کئی سالوں سے لندن میں بیٹھے ہیں، ان کے کارکنان جو ہیں، ان کا جو ہم نے موازنہ کیا، ان کی جو چیزیں چیک کی پاکستان کے اندر، وہ اس بات کے اوپر انہوں نے ذہن بنایا ہے کہ جب تک نواز شریف جو ہیں وہ واپس نہیں آتے، ان کی پارٹی جو ہے وہ مضبوطی کی طرف نہیں جا سکتی، اور کارکنان مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں دل برداشتہ ہیں۔ چونکہ ایک لمبے عرصے سے نواز شریف یہاں پہ، اور جب تک ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آتے، خود کمپین نہیں چلاتے، تب تک یہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔ لیکن کارکنان کی یہ خواہش اپنی جگہ کے اوپر اچھی، سچی اور کھری ہے۔ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، اس کے لیے ان کو سازگار ماحول چاہیے، اس کے لیے خان صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے، ان کے آنے سے قبل عمران خان نااہل ہونا چاہیے، ان کے آنے سے قبل شاید عمران خان کو ہونا ہی نہیں چاہیے یہاں دنیا میں، خاص کر ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، بالخصوص جو ان کے بیٹوں کے اوپر حسین اور حسن جو ہیں، میرے خیال سے مریم چاہتی ہیں کہ ان کے بھی کیسز ختم ہوں، اور یہی مریم نواز شریف صاحبہ کی خواہش بھی ہے کہ نواز شریف جب تک واپس آئیں، ان کے کیسز ختم ہوں، ان کی نااہلیت ختم ہو جائے،
ان کو پلینگ فیلڈ بھرپور طریقے سے ملنی چاہیے، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ان کا حال کرنا چاہیے جس طرح سے ہم بے حال رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دینے کے لیے کس حد تک جو ماحول ہے وہ سازگار بنایا جا سکتا ہے۔ خبریں بڑی بھیانک ہیں، لیکن اس کے باوجود مایوسی کے سائے نہیں ہونے چاہیے۔ اس ملک کے اندر جتنا بھی جو کچھ ہوا ہے، جہاں پہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، اس سے بڑے ذمہ دار یہ تمام سیاستدان ہیں جو انا پرست بھی ہیں، جنہوں نے مواقع دیے۔ آپ ایک ہی مثال لے لیجئے کہ جب آپ آئین کو نہیں فالو کریں گے، جب آپ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، نگران سیٹ اپ ختم کرنے کے بجائے اس کو ایکسٹینشن دے کے وائلیشن کر کے جو ہے وہ انتخابات کو آگے لے جائیں گے، لمبا عرصہ کھینچیں گے، تو کل جب اسٹیبلشمنٹ، آج آپ جمہوری لوگ ہوتے ہوئے ایسے کریں گے آئین کی خلاف ورزی، تو کل جب اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کو کرے گی یا مارشل لاء لگانے کی کوشش کرے گی، تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا جواز ہوگا؟ آج اگر عمران خان کی وجہ سے آپ لوگوں کو استعمال کر کے انتخابات آگے کروائے جا رہے ہیں، تو کل ہو سکتا ہے کہ آپ سارے مائنس ہو جائیں اور آپ تمام پارٹیوں میں سے گنے چنے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور کوئی ایمرجنسی لگا دیں، کوئی صدارتی نظام لگ جائے، کہیں پہ کوئی مارشل لاء لگ جائے۔ اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو کبھی بھی سیاستدان ہوتے ہوئے، عوامی نمائندے ہوتے ہوئے، جمہوری لوگ ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کو یہ شے نہیں دینی چاہیے، یہ جواز نہیں دینا چاہیے کہ وہ ملک میں مارشل لاء لگانے کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کی اپنی ذاتی بغض و عناد، مضبوطی، کمزوری اور اناپرستی کو سامنے رکھ کے آپ فیصلے کریں اور آئین کی خلاف ورزی بھی کر دیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ اس بات کے اوپر شدید غصے میں ہیں کہ انہیں ریلیف کیوں نہیں مل رہا، اور عمران خان جو ہیں ان کو عدالتوں سے کوئک اور فوری ریلیف مل جاتا ہے۔ ان کے کیسز اب تک ختم نہیں ہو پا رہے۔ بیشتر ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ابھی تک ہیں، خاص کر ان کے جو والد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس کی نہ تو کوئی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، نہ وہ خود عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ 50 روپے یا 500 روپے کی شیورٹی گارنٹی دے کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی گارنٹی کے اوپر وہ علاج کروانے آئے تھے، علاج بھی ہو گیا، بیرونی دنیا میں وہ سفر بھی کر لیتے ہیں، اب تک آئے کوئی نہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی ہیں کہ ان کے والد کے کیسز ختم ہوں، لیکن ان کے والد کے کیسز ان کی حکومت ہونے کے باوجود ختم نہ ہونا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی سے بھی مخلص نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر بھی لڑتی تلوار رکھی ہوئی ہے، کیسز اس لیے نہیں ختم کرتے کہ ہو سکتا ہے کل یہ ہمارے اوپر ہی چڑھائی نہ کر دیں، ہمارے خلاف یہ خود ہی نہ استعمال ہو جائیں، تو ان کے کیسز اس وقت ختم کریں گے جب ان کو لگے گا کہ اب ہمیں کوئی مارشل لاء کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کمزور ہو چکا ہے، اب یہی لوگ جو ہیں وہ آگے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، یہی لوگ اقتدار میں آئیں گے، تو جب اسٹیبلشمنٹ کو بھی شیورٹی ہوگی تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کب کیس ختم کرنے، کب کیا چیزیں کرنی ہیں۔ لیکن اس وقت الیکشن نہ کروانے کی وجہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور پاکستان کے عوام ہیں جو میجورٹی میں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ خوف ہے، یہ فکر لاحق ہے کہ اگر الیکشن کروا دیے تو ہر صورت میں عمران خان جیت کے اقتدار میں آ جائے گا، اور جس کو ہم نے اقتدار سے نکالا، 11 پارٹیوں کو جمع کرنا پڑا تب جا کے اقتدار سے باہر نکلے۔ آج 11 پارٹیوں اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہو کے بھی الیکشن کروا دی اور عمران خان اقتدار میں آگے، تو ہم سب کی سیاسی موت ہوگی، ہمارے مفادات کی موت ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ طاقتور ادارے، یہ سیاستدان سارے مل کے جہاں پہ آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں، جہاں پہ عدلیہ کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ اس کی توہین کی جا رہی ہے، ان کے فیصلوں کو نہ مان کے، وہیں پہ یہ آج بھی اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو ملک اور قوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ ملک کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے گیا اور دم گھٹا اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور بچے آٹا لا کر ان کو روٹی کھلانے کے بجائے ان کو وہ یتیم بن گئے۔ پھر کراچی کے اندر ایک تنظیم ہے، سماجی کام کرتے ہیں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی اپنی آنکھوں سے گزری کہ وہ وہاں پہ جو پھل آپ کو 200-250 روپے کا ایک پیکج ملنا تھا، جس میں کیلا تھا، جس میں سیب اور باقی چیزیں تھیں، وہ جب تقسیم کرنے گئے کہ 10 روپے کا ایک پیکج نہ ہونے کے برابر، 10 روپے کوئی منع نہیں رکھتے اس دور میں، وہ لوگ اتنے بھوکے پیاسے اور ایسی حالت ہو چکی ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے وہاں پہ ہلا بول دیا اور ساری چیزیں اکھاڑ بچھاڑ کے زبردستی کھینچ کے گھر لے گئے۔ دوسرے لفظوں میں حرام میں آتا ہے، وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں۔ پھر ایک جگہ پہ دیکھا کہ جو ڈی سی تھے، ڈیپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر، جب وہ آٹے کی تقسیم کے لیے وہاں پہنچے، دورہ کیا کہ میں دیکھوں کیا صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف شہباز شریف صاحب بھی دوروں کے اوپر ہیں فری آٹا تقسیم کرنے میں، تو وہاں پہ اس اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی کو خواتین نے روکا، کچھ مردوں نے ان کی جیکٹ تک اتروا دی، بے بسی کے عالم میں وہ ہو گئے،
اور عوام اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ نہ تو ان کو آٹا مل رہا ہے اور نہ کچھ اور کھانے کو مل رہا ہے، اور اوپر سے رمضان بھی ہے، تو لوگ اپنا دکھ، غم، غصہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے نکال رہے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رہا، اور جب اس طرح کے حالات کسی ملک میں پیدا ہو جائیں تو لوگ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہاں کوئی اخلاقیات باقی نہیں بچتی، وہاں کسی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، چونکہ کہتے ہیں کہ بھوک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب جس قوم کو آٹے کے لیے آپ ترسا دیں، جس کو اس نہج پہ لے آئیں کہ ایک طرف آٹا نہیں مل رہا، آپ کو کھانے کو چیزیں نہیں مل رہی، وہ قوم، یہ لوگ چاہتے ہی ایسا ہیں کہ ان کو اتنا ترسا دو، اتنا مجبور اور لاچار بنا دو کہ یہ اپنے حقوق کے لیے بھی نہ اٹھیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی اس نظام کی تبدیلی کے لیے لوگ باہر نکلیں گے یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر ملیں گے آپ سے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔